بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 4 بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ آمین۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابی عائشة قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہم فی قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبرائيل علیہ السلام قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر جلدی سے وحی کو یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج مشقت برداشت کرتے تھے من التنزیل قرآن اترنے شدتاً سختی کے ساتھ، وکان مما یحرک شفتیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی وہ دونوں ہونٹ حرکت کر کے ہلا کر تمہیں دکھاتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حرکت دیتے تھے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ میں بھی ان دونوں ہونٹوں کو حرکت دے کر دکھاتا ہوں جیسا کہ میں نے دیکھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرکت نہ دیں اس وحی کے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو، لتعجل به کہ جلدی جلدی آپ اس کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ آپ کو یاد کرا دینا اور قرآنہ اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کا یاد کرا دینا اور اس کو پڑھا دینا۔ تو جمعہ لک فی صدرک یعنی آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، وتقرأہ اور پڑھا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فإذا قرأناه پھر جب ہم پڑھ چکیں، فاتبع قرآنہ تو اس وقت آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ تو فاتبع قرآنہ کا مطلب ہے فاستمع لہ وانصت، یعنی جب ہم قرأت کریں تو آپ سنیں اور چپ رہیں۔ ثم ان علینا بیانہ پھر ہمارے
ذمے ہے اس کا بیان کر دینا، یعنی ثم ان علینا ان تقرأہ، ہمارے ذمے ہے آپ کو پڑھا دینا، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ لوگوں کو بیان کریں گے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ سنتے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قرآن پڑھتے تھے جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے کہ اس حدیث پاک میں وحی کی عظمت کا بیان ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب کی غرض کیا ہے؟ ایک یہ بھی بتلایا گیا کہ وحی کی عظمت بتلانا مقصود ہے، تو وحی کی عظمت اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسرا مقصد بعض حضرات نے بتایا وحی کے حالات بتلانا، تو دیکھو اس میں وحی کے نزول وحی کے حالات بتلائے جا رہے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ باب کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے تھی۔ تو یہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، لا تحرک بہ لسانک، یہ بھی ابتدائے وحی میں ہی تھا، تو ابتدائے وحی کے ساتھ بھی مناسبت ہو گئی۔ اچھا جی، لا تحرک بہ لسانک والی آیت جو ہے سورۃ القیامہ کی ہے، اور اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ بظاہر ربط سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ سورۃ القیامہ میں شروع میں بھی قیامت کا مضمون ہے، اور درمیان میں یہ آیت آ گئی لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، کہ جلدی جلدی وحی کو یاد کر لیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، درمیان میں یہ آ گئی وحی کے متعلق ہدایت۔ اس کے بعد آگے پھر مضمون جو ہے وہ قیامت کا ہے، تو ان آیات سے پہلے بھی مضمون قیامت کا، ان کے بعد بھی مضمون قیامت کا، درمیان میں یہ آیات آ گئی، ان کا ربط کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اور ایک بات جو سب سے آسان ہے اور بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے تربیت پیدا کرنی مقصود ہے۔ تو جیسے مربی یعنی تربیت کرنے والا اپنی گفتگو کے دوران کوئی بات غیر متعلق کہہ دیتا ہے، مثلا باپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تربیت کے لیے نصیحتیں کر رہا ہے، اور اسی دوران بچہ کسی غلط جگہ پر غیر مناسب جگہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو باپ درمیان میں اس کو کہتا ہے مت کرو، یہاں ہاتھ مت ڈالو، اور یہ اتنا کہہ کے پھر وہ جیسے پہلے نصیحتیں کر رہا تھا کہ وہ نصیحتیں پھر شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس مثال کی روشنی میں اس آیت کریمہ کا ربط سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں مجھے کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جاؤں، اپنی زبان سے جلدی جلدی بار بار دہراتے تھے، تو اللہ نے درمیان کلام میں ہی تنبیہ کر دی کہ لا تحرک بہ لسانک، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیں، یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروانا، آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ ہدایات دے کر اس کے بعد پھر وہی جو پہلے مضمون قیامت کا چلا تھا وہی سابقہ مضمون پھر شروع ہو گیا۔ تو یہ بڑا اچھا اور بڑا ستھرا ربط ہو گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان آیات کا سورۃ القیامہ کے اندر اپنی ماقبل آیات سے۔ اچھا جی، اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ، یعالج معالجہ سے ہے، اور معالجہ کا معنی ہوتا ہے عمل میں مشقت برداشت کرنا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت اور بہت مشقت برداشت کرتے تھے، ایک بیک وقت جبریل علیہ السلام سے سننا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دہرانا، مسلسل دہرانا، بار بار کہ رہ نہ جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشقت تھی۔ تو یہ فرمایا وکانہ مما یحرک شفتیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، انا احرکہما لک، اپنے شاگرد سعید بن جبیر سے فرمایا میں تمہیں ہونٹ حرکت دے کر دکھاتا ہوں، اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر دکھاتا ہوں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ جملہ قابل غور ہے کہ دیکھیے اس سے آگے جو ہے وقال سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی حرکت کر کے ہونٹوں کو حرکت دے کر دکھاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کما رأیت ابن عباس، دیکھا حرکت دیتے ہوئے، فحرک شفتیہ، اور پھر سعید بن جبیر نے بھی اپنے دونوں ہونٹ حرکت کر کے دکھائے۔ تو سعید بن جبیر تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ابن عباس کو حرکت دیتے ہوئے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جب سعید بن جبیر کو بتلا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے حضور کو ہونٹ ہلاتے دیکھا، وہ دیکھا کا لفظ نہیں بولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس وقت ابتدائی وحی کا یہ واقعہ ہے اس وقت تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہاں جی، تو اس لیے اگر تو یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی اور سے سنی ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے یہ حدیث مرسل صحابی ہے، مرسل ابن عباس ہے، اور اگر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر یہ مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مرفوع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتدائی وحی میں یہ حالات تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، یہ تو بچے تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 13 سال کی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ نقطہ قابل غور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں نہیں فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور کو حرکت دیتے ہوئے، کہا نہیں کما کانا، بس جیسے کہ میں ایسی حرکت دے کر دکھاؤں گا جیسے حضور حرکت دیتے تھے۔ اچھا جی، اب یہ جو آیات ہیں انزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی لا تحرک بہ لسانک، یہ ان آیات کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں کہیں الفاظ مفردہ کی تشریح کی ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اب وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کریں کہ جلدی جلدی آپ اس کو یاد کریں، نہیں، انا علینا جمعہ، جمعہ کی تشریح امام بخاری نے کی جمعہ لک فی صدرک، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، اور پھر قرآنہ کی تشریح کی وتقرأہ، اور آپ کا اس کو پڑھنا، آپ کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہو گیا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ سے صحیح پڑھوانا الفاظ کی درستگی کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے حبیب آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، یہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اچھا جی، آگے جملہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ ہمارے اس پڑھنے کی اتباع کریں، جب ہم قرات کریں تو اس وقت آپ اس کی اتباع کریں۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، آپ سنیں اور چپ رہیں، آپ سنیں اور چپ رہیں، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں بواسطہ جبرائیل کے، ہم قرات کر رہے ہوں تو آپ اس قرات کی اتباع کریں، یعنی استماع کریں، سنیں اور خاموش رہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کرنا، یعنی اس کی وضاحت کرنا ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح کیا فرمائی؟ ثم ان علینا ان تقرأہ، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ پھر لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو استماع، آپ خاموشی سے سنتے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو آپ ایسے ہی پڑھتے تھے جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا۔
لو جی، یہ حدیث پاک پوری ہو گئی، اور کل کا سبق چونکہ کچھ لمبا تھا تو آج مختصر سبق جو ہے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔